تو وہ روایات ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ کو مجبوراً روزے رکھنے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، بعض لوگ نماز کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، بھئی اذان ہو گئی چلو نماز پڑھ، پیسے ہیں، سیر سپاٹے کا موڈ ہو رہا ہے، چلو حج پہ چلیں، چلو عمرے پہ چلیں۔ تو یہ سارے دیکھیں، یہ میں کوئی خالی کھلی باتیں نہیں کر رہا، یہ حقائق ہیں۔ اصل میں دنیا کی زندگی کے دھوکے کا شکار ہو گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کی تم دھوکے میں آ جاؤ۔ تو ہم سب دنیا کی دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز سے خبردار کیا تھا، اس خبرداری سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ جو ڈراوا آیا تھا، جو وعید آئی ہے پیغمبر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات سے متنبہ کیا تھا، ہم لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ ہمیں دین کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین تو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، دین اسلام، اور وہ مقصد ہمارا مقصد نہیں ہے، لہٰذا ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو دنیا کی زندگی کے دھوکے کا شکار نہ ہوں، اور ہم لوگوں کو تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، لہٰذا ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ دین کو، دنیا کو یا دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے اصل سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو اصل فائدہ، اس کے نقصان کو اصل نقصان سمجھ لیا ہے، ان لوگوں کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں یا حاصل دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کو دین کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، ان کو بھی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی ضرورت تو دیکھیں ان لوگوں کو ہے جو اپنی حقیقت کو نہ صرف یہ کہ جانتے ہوں، بلکہ ان کو یقین بھی ہو اپنی حقیقت پر۔ اور دین کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو دنیا کی یا اس کائنات کی پیدائش کا مقصد جانتے ہوں، اور پھر اپنی تخلیق کا مقصد جانتے ہوں، اور نہ صرف جانتے ہوں بلکہ ان کو یقین بھی ہو۔ لیکن دو بات ہیں، ایک جاننا اور ایک یقین کرنا، دو مختلف باتیں ہیں۔ بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں لیکن اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو دین کی ضرورت ان لوگوں کو نہیں ہے جو دنیا کی یا اس کائنات کی پیدائش کے مقصد سے آگاہ نہ ہیں اور نہ ہونا چاہتے، ان کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کو کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں آخرت کی نسبت، ان کو دین کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ دین کو جاننے کی ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ زندگی دنیا کو یا اس کو امتحان نہیں سمجھتے، دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے، ان کو دین اسلام کی جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اور جب آپ اس یعنی امتحان کو امتحان ہی نہ سمجھیں تو دین تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات دیکھیں، میں واضح طور پہ کہہ دوں، جو لوگ یہ دنیا کو یعنی دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے، وہ امتحان ان کو پھر دین کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب آپ امتحان میں بیٹھیں گے نہیں اور امیدواروں میں آپ کا نام شامل ہوگا، تو اگر آپ امتحان میں ایبسنٹ ہوئے تو آپ کو پرچوں میں
فیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ہم سب لوگ دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ دنیا کے امتحان میں شامل ہیں، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن اگر کوئی دنیا کو امتحان نہیں سمجھتا تو نتیجتاً وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا۔ بہرحال میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ آج کا مسلمان، وہ آج کے مسلمان کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ لوگ اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر بضد ہیں۔ اللہ کی رائے کو جاننے کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں، ہم سب کام اپنے ذاتی مفادات کے تحت کرتے ہیں یا اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے سارے فیصلے، ہماری سوچ، دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، ہماری سوچ ظاہر تک محدود ہے بس۔ تو پھر تو اللہ کی پالیسی بھی اس بارے میں بالکل واضح ہے، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا یہ صرف دنیا ہی کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ ہم سب لوگ دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ روایات ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ کو مجبوراً روزے رکھنے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، بعض لوگ نماز کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، بھئی اذان ہو گئی چلو نماز پڑھیں۔ پیسے ہیں، سیر سپاٹے کا موڈ ہو رہا ہے، چلو حج پہ چلیں، چلو عمرے پہ چلیں۔ تو یہ سارے دیکھیں، یہ میں کوئی خالی خولی باتیں نہیں کر رہا، یہ حقائق ہیں۔ اصل میں دنیا کی زندگی کے دھوکے کا شکار ہو گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کی تم دھوکے میں آ جاؤ۔ تو ہم سب دنیا کی دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز سے خبردار کیا تھا، اس خبرداری سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ جو ڈراوا آیا تھا، جو وعید آئی ہے پیغمبر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات سے متنبہ کیا تھا، ہم لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھ لیں، قرآن ہماری نظر میں کتاب تلاوت ہے، کتاب ہدایت نہیں ہے۔ قرآن سے ہم نے ہدایت لینا صدیاں ہو گئی چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا، ایک عام بات ہے۔ آج جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، ان کی نظر میں قرآن بطور کتاب ہدایت نہیں ہے۔ یعنی قرآن تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور جنت جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن جنت کا راستہ یا اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن تو لوگوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ دیکھیں سادی سی بات ہے، لیکن جن لوگوں کا مدعا زندگی کا اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، ان کو قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک عام بات ہے سب کے لیے، عام اور خاص لوگوں کے لیے، چاہے وہ ایک پھل بیچنے والا یا ریڑھی والا ہے، اور یا ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، یہ سب ایک کیٹیگری میں ہے، یہ دنیا والے لوگ ہیں۔ آج کا مسلمان، پوری امت دنیا دار ہے، آخرت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ باقی امت تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض علماء نے ہمیں
فرقواریت کا شکار بنا دیا ہے، اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہر فرقے کی الگ مسجد ہے، ہر مسلک کا الگ مدرسہ ہے، الگ بورڈ ہے. تو بہرحال وہ تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں دین کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں. تو اگر یہ کیفیت ہے، یعنی آپ دیکھ لیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا آپ کو دین کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے حقیقت میں؟ تو آپ اس کا جواب دیں یا نہ دیں. میرے پاس اس کا جواب ہے کہ آج کے مسلمان کو دین کی کوئی حقیقت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ دنیا دار ہے اور دنیا دار ہی رہنا بھی چاہتا ہے، اسی دنیا داری پر یہ مرنا پسند کرتا ہے. آپ دیکھ لیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کا جو سفر ہے، انسان ظاہر تک محدود رہتا ہے، آخرت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، آخرت صرف اس کی توقعات تک محدود ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم